دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف قصوری حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ الشیخ مفتی محمد یوسف قصوری حفظہ اللہ تعالیٰ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ واجب الاحترام علماء کرام، ذی وقار بھائیوں، دوستوں اور ہم سفر ساتھیوں، میں برادر مکرم مولانا احسن سلفی حافظہ اللہ تعالی اور جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کی انتظامیہ کو عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کنونشن کے سیمینار کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے، جب صحابہ کرام کا نام زبانوں پہ آتا ہے یا سننے کو ملتا ہے تو آنکھوں کو ٹھنڈک اور دلوں کو راحت اور سکون مل جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں بارگاہ نبوت میں حاضری دینے، آپ کی زیارت کرنے، آپ پہ ایمان لانے، آپ کے اقوال مبارکہ کو سننے، آپ کے افعال محمودہ کا مشاہدہ کرنے، آپ سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ کی زیارت اتنا بڑا شرف ہے کہ جسے ایک بار آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا، اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، انہوں نے آپ کو مکہ مکرمہ میں دیکھا، مدینہ منورہ میں دیکھا، حضر میں دیکھا، سفر میں دیکھا، حالت امن میں دیکھا، حالت جنگ میں دیکھا، بدر میں دیکھا، احد میں دیکھا، حنین میں دیکھا، خیبر میں دیکھا، تبوک میں دیکھا، آپ کو جلوتوں میں دیکھا، خلوتوں میں دیکھا، دن کے اجالوں میں دیکھا اور رات کی تاریکیوں میں دیکھا، تو یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ہم اپنے اسلاف مانتے ہیں، جن کی قربانیوں کی بدولت ہمیں اسلام کی دولت نصیب ہوئی ہے، جنہوں نے خون جگر سے شجر اسلام کی آبیاری کی ہے، جن کی عظمتوں کا یہ عالم کہ رب کائنات نے ان کے ایمان کو
بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایمان کا معیار بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اے میرے نبی کے یاروں، وفاداروں اور جانساروں، بعد میں آنے والے اگر اس طرح ایمان لائیں گے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت یافتہ بنیں گے، اور اگر وہ اس سے اعراض کریں گے تو بدبختی کے گڑھے میں گر جائیں گے۔ ان کی عظمتوں کا یہ عالم کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحبہم الا مومن ولا یبغضہم الا منافق۔ ان سے محبت کرنے والوں کے دل و دماغ ایمان کی روشنی سے منور ہو جاتے ہیں، ان سے نفرت کرنے والوں کے دل و دماغ تاریک اور سیاہ ہو جاتے ہیں۔ من احبہم احبہ اللہ، جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، جو ان سے نفرت کرتا ہے اللہ انہیں مغضوب علیہم میں دھکیل دیتا ہے۔ لوگوں کو اپنے بڑوں سے پیار ہوتا ہے تو ہمیں بھی اپنے بڑوں سے پیار ہے، اس لیے کہ ہمارے بڑے تو ایسے ہیں اور جن جیسا بڑا اور کائنات میں کسی اور نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے بڑوں کی تعریف کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر آپ ہمارے بڑوں کی بابت ہرزہ سرائی کریں گے تو یہ ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گریبانوں کی طرف بڑھنے والے ہاتھوں کو توڑ دیں گے اور ان کی طرف اٹھنے والی میلی نگاہوں کو پھوڑ دیں گے۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جن ناپاک لوگوں نے صحابہ کی شان میں ہرزہ سرائی کی ہے انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کیا جائے، اور مستقبل کے لیے ایسی قانون سازی کی جائے کہ کسی روح سیاہ کو ان کی شان میں اس طرح کی ہرزہ سرائی کرنے کی جسارت نہ ہو۔ صحابہ کرام کی محبت ہمارا ایمان ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ ہم تمام اہل سنت مکاتب فکر کے حامل، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو ان کے عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے، اور ان کی عظمت اور ان کی ناموس کے تحفظ کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے۔ کیا آپ اس میں مجھ سے اتفاق کرتے ہیں؟ انشاءاللہ العزیز جب تک صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کرنے والوں کو ان کے عبرتناک انجام تک پہنچایا نہیں جاتا، جب تک اس بارے میں مؤثر قانون سازی نہیں کی جاتی، اس وقت تک اہل سنت کبھی چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ابھی ابتدا ہوئی ہے، انشاءاللہ العزیز یہ تحریک اس وقت تک جاری اور ساری رہے گی جب تک ہم اس نیک اور عظیم مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔